أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے پیارے محترم بچوں، ہم لسان القرآن پڑھ رہے تھے. قرآن کا بھاشا یعنی قرآن کی زبان عربی زبان پڑھ رہے تھے. گزشتہ پیریڈ میں فعل ماضی اور مضارع اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دیگر زبانوں سے الگ ہو کر عربی زبان میں ایک کام کرنے والے کی تعداد اور ان کی جنس، یعنی کتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کی تعداد، اور کام کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، یہ دیکھ کر افعال میں فرق پڑتی ہے. اگر ایک مرد کرتا ہے تو ایک شکل میں، اگر دو مرد کرتے ہیں تو ایک الگ شکل میں، اگر بہت لوگ کرتے ہیں تو ایک تیسری شکل میں، اگر کرنے والا مرد نہیں عورت ہے تو ایک الگ شکل میں، یعنی افعال کی شکل بدلتی رہتی ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بولنے والے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگ ہماری کتاب کھولیے اور ہم جو سبق باقی ہے وہ پڑھیں گے. وہ پڑھنے کے ساتھ اس فرق ہم دکھائیں گے اور اس بات کو ہم دل پر اچھی طرح بٹھائیں گے انشاءاللہ. آئیے ہم پڑھ رہے تھے فَسَأَلُوهُ. اچھی طرح دیکھیے کاپی میں، کتاب میں. فَسَأَلُوهُ یا ابانا ای الجماعت افضل. فاجاب یا ابنائی افضل الجماعت الجمعۃ ثم صبحها ثم الصبح ثم العشاء ثم العصر ثم الظہر ثم المغرب. فَسَأَلُوهُ. اس وقت بچوں نے ابو سے پوچھا. سألا کا معنی پوچھنا. ایک آدمی ایک مرد پوچھتا ہے تو بولتا ہے سألا. بہت لوگ پوچھتے وقت سألو، یعنی سألا کے ساتھ ایک واو کو بڑھائیں گے. سألو.
اگر پوچھنے والا دو ہے تو ایک الف کو بڑھائیں گے تو بولیں گے سألا. سألا ایک شخص، سألا دو شخص، سألو بہت شخص، دو سے زیادہ لوگ. تو ان لوگوں نے ابو سے پوچھا، کیا پوچھا؟ یا ابانا، اے ہمارے والد، ای الجماعت افضل، کون سی جماعت افضل ہے؟ جماعت تو بہت ہے نا، ظہر کی جماعت، عصر کی جماعت، جمعہ کی جماعت، اس طرح کی جماعتیں بہت ہیں. اس میں ان جماعتوں میں افضل کون سی ہے؟ فَأَجَابَ، اس وقت ابو نے جواب دیا. ادھر جواب دینے والا کتنا شخص ہے؟ ایک. تو اجابا. اگر دو ہے تو کیسے بولیں گے؟ ابھی میں نے بتا دیا، آپ لوگ بولیے. اگر دو ہے تو ایک الف کو ہم بڑھائیں گے تو اجابا، اجابا. اگر بہت ہے تو کیا بڑھانا ہے؟ واو کو. تو کیا بولیں گے؟ اجابو. صحیح ہے نا؟ اجابا، اجابا، اجابو. ایک، دو، بہت. تو ابو نے جواب دیا. کیا دیا؟ سألا پوچھا، جواب دیا. کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی. کام تو ہو گیا ہے نا؟ یا ابنائی، اے میرے بچوں، افضل الجماعت، جماعتوں میں افضل، الجمعۃ، جمعہ کی جماعت ہے، کیونکہ بغیر جماعت جمعہ صحیح نہیں ہوتی. تو سب سے افضل جماعت جمعہ کی جماعت ہے. ثم صبحھا، پھر دوسرے منزل پر، دوسرے درجے پر کون سی جماعت ہے؟ جمعہ کے دن کی فجر کی نماز کی جماعت. جمعہ کے دن صبح میں ہم پڑھتے ہیں نا، وہ فجر نماز کی جماعت ہے دوسرے درجے پر. ثم الصبح، تیسرا صبح. ثم العشاء، پھر عشاء. ثم کا معنی کیا ہے؟ پھر. ثم العصر، پھر عصر. ثم الظہر، پھر ظہر. ثم المغرب، پھر مغرب. تو یہ ہے ترتیب. سب سے افضل کون سا؟ جمعہ کی، پھر فجر کی، پھر ہر دن کی فجر کی، پھر عشاء کی، پھر عصر کی، پھر ظہر کی، پھر مغرب کی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الرجل وحدہ ب27 درجۃ. صلاۃ الجماعہ، جماعت کی نماز، تفضل، اس کی فضیلت بڑھتی ہے، علی صلاۃ الرجل وحدہ، ایک مرد، ایک آدمی اکیلا نماز پڑھنے سے. ایک آدمی اکیلا نماز پڑھنے کی فضیلت جو ہے اس سے بڑھتی ہے. کتنا؟ ب27 درجہ، 27 درجہ. ایک آدمی اکیلا تنہا نماز پڑھتا ہے، اس کا اجر، اس کی فضیلت. اور ایک آدمی با جماعت نماز پڑھتا ہے، اس کی فضیلت. دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟
27 درجے کا فرق ہے۔ وعند الرجوع من المسجد رأوا العمال يعملون في المزرع وهم يسقون زروعهم ثم وصلوا إلى بيتهم يسلمون على أهل بيتهم ويستريحون۔ وعند الرجوع من المسجد، مسجد سے واپس آتے وقت، مسجد سے واپس آتے وقت، رجوع کا معنی واپس آنا۔ رأو انہوں نے دیکھا، رأو کا معنی انہوں نے دیکھا، العمال، عمال کا معنی ہے مزدور لوگ، تو مزدوروں کو انہوں نے دیکھا، یعملون فی المزرع، یعملون وہ کام کرتے ہوئے، یعملون کام کرتے ہوئے دیکھا۔ کہاں کام کرتے ہیں؟ فی المزرع، مزرع کا معنی کھیتی باڑی، کھیت، تو کھیت میں کام کرتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا۔ وہم، وہ لوگ، یسقون زروعہم، وہ لوگ آبیاری کرتے ہیں۔ یسقون کا معنی ہے آبیاری کرنا، اپنے کاشتکاری کو وہ لوگ آبیاری کرتے ہیں۔ ثم پھر وصلوا الی بیتہم، وہ واپس آئے، پہنچ گئے اپنے گھروں پر۔ وصلوا کا معنی پہنچے، تو گھر پہ پہنچے، یسلمون سلام کرتے ہوئے، علی اہل بیتہم گھر والوں پر سلام کرتے ہوئے وہ واپس آئے، وَيَسْتَرِيحُونَ اور آرام کرتے ہوئے۔ تو ادھر دیکھو بچوں، اس میں ہم دو قسم کے افعال دیکھتے ہیں، ماضی ہے اور مضارع ہے۔ اس میں ماضی ہے رأو اور وصلو، دیکھا اور پہنچے۔ اس میں دیکھو ہم نے بتایا تھا اگر کرنے والے لوگ زیادہ ہے تو ہم واو کو بڑھائیں گے۔ رآ میں ہم واو کو بڑھا کر رأو بولے، اسی طرح وصلہ میں واو کو بڑھا کر ہم وصلو بولے۔ یہ تو ماضی کا حکم ہے۔ اگر مضارع ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کرنے والے لوگ ایک ہے تو کچھ نہیں کرنا، اگر کرنے والا دو ہے تو ہم بڑھائیں گے ایک الف اور ایک نون کو۔ ماضی میں ہم نے جو الف بڑھایا تو وہ الف ادھر بھی لایا، پھر تو یہ مضارع ہے نا، ایک نی کو بھی بڑھا دیا۔ تو یعملو ایک آدمی کام کرتا ہے، یعملانی دو شخص۔ اگر دو سے زیادہ ہے تو ہم بڑھائیں گے ایک واو اور نون کو، جس طرح ماضی میں بڑھایا تھا ادھر بھی بڑھایا، اور ایک نا کو بڑھایا، تو یعملو، یعملانی، پھر یعملون بن گیا۔ اسی طرح ہے اس میں یسقون بھی اسی طرح ہے، یسلمون بھی ویسا ہے، اور یستریحون وہ بھی اسی طرح۔ تو ہم قانون کو ایک بار اور دہراتے ہیں۔ اگر ماضی فعل ہے، ماضی فعل میں ایک سے دو یا دو سے بہت، ایسا ایک معنی دکھانے کے لیے ہم ایک الف کو اور جمع کے وقت ایک واو کو بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں دیکھو تدریبات ایک میں دیکھو خرجو، کیا ہے؟ خرجو، وہ نکلے، نکلنے والے بہت ہیں تو واو کو بڑھا دیا تو خرجا کیا بن گیا؟
خرجو ہو گیا. اسی طرح کانو، کانا واو اور الف بڑھانے کے بعد کانو ہو گیا. سألو، سألا میں واو بڑھایا سألو بن گیا. رأو اور وصلو ابھی ہم نے بتایا. دیکھو کلھا افعال ماضیۃ للجمع، یہ تمام فعل ماضی ہے اور جمع کا صیغہ ہے. المذکر، مذکر کا، اس میں ایک کام کرنے والے تمام مذکر ہیں، مرد ہیں، عورت نہیں ہے. اور آگے دیکھیے یعملون، یسقون، یسلمون، یستریحون، اس میں ہم نے بڑھا دیا واو اور نون کو جمع کا معنی کے لیے. ادھر بھی تمام مضارع اور جمع مذکر کا صیغہ ہے. ابھی ہم کو معلوم ہوا کہ فاعل کے مطابق فعل میں تبدیل آتی ہے. اگر کرنے والا دو ہے تو فعل ماضی میں الف کو بڑھانا ہے، فعل مضارع میں الف اور ایک نی کو بڑھانا ہے. مضارع میں ماضی وقت ہم ایک واو بڑھائیں گے اور مضارع میں ایک واو اور نون کو بڑھائیں گے. یہ ہے اس سبق میں ہم کو پڑھنے کی بات. تمام بچے اچھی طرح پڑھیے گا. انشاءاللہ امتحان میں اسی طرح خالی جگہ دے کر ادھر پر کرنے کے لیے ہم کہا جائیں گے، تو اس وقت مناسب الفاظ چننے کے لیے ہم یہ سوچنا ہے کہ اس میں کام کرنے والے کتنے ہیں. اگر ایک ہے تو کچھ بڑھانے کا نہیں، دو ہے تو کیا بڑھانا وہ سوچنا، اگر زیادہ ہے تو کیا بڑھانا وہ سوچنا، اور یہ بھی سوچنا یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے. امید ہے کہ تمام بچوں نے سمجھا ہے. انشاءاللہ ہم آگے اور بھی بولتے جائیں گے. انشاءاللہ ہم آئندہ پیریڈ میں ملیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.